سمعت حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امتی معافا الا المہاجرین، آپ علیہ السلام کو کہتے ہوئے میں نے سنا کہ ہر امتی کو معافی ملے گی، میری ہر امتی کو معافی مل جائے گی، الا المجاہرین، بجز ان لوگوں کے جو گناہ کر کے گناہ کا اعلان کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ ستر المومن علی نفسہ، یہ باب ہے مومن کا اپنے عیوب کو چھپانے کا کہ باب کیا مطلب، انسان اگر گناہ کر لے اور انسان سے غلطی ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ جیسے پروردگار عالم نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا ہے ویسے انسان بھی پردہ ڈال دے، ایسے نہیں کہ دوسرے کو سناتا پھرے، ایسا نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا گناہ بھی کر رہا ہے بیوی کو بھی نہ بتائے کہ میں نے یہ کیا ہے، اس سے بھی نقصان کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں روایت کے اندر آتا ہے سمعت حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امتی معافا الا المہاجرین، آپ علیہ السلام کو کہتے ہوئے میں نے سنا کہ ہر امتی کو معافی ملے گی، میری ہر امتی کو معافی مل جائے گی، الا المجاہرین، بجز ان لوگوں کے جو گناہ کر کے گناہ کا اعلان کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَلِمْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اور لاپرواہی یہ ہے کہ انسان کوئی رات میں کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر کوئی عمل کرتا ہے اور صبح جب ہوتا ہے حالانکہ اللہ نے اس کے گناہ پردہ ڈال دیا ہے اور صبح وہ کہتا ہے فلاں میں نے گزشتہ رات یہ کام کر لیا تھا، یہ گناہ کر لیا تھا، تو جو سنا رہا ہے حالانکہ اللہ نے رات اس نے گزار لی، گناہ بھی کر لیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، لیکن یہ اپنے آپ سے کھول رہا ہے، تو ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں روایت یہ ہے، یہ پردے کے بارے میں بات آئی، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ بندے کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ بندوں کو بہت موقع دیتے ہیں، جیسے جو لوگ چوری کرتے پکڑے جاتے ہیں نا، وہ 1-2 مرتبہ میں چوری پکڑے نہیں جاتے ہیں، سینکڑوں مرتبہ چوری کرتے ہیں تب پکڑے جاتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر کسی جرم میں پکڑا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی مرتبہ کیا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے وہ بہت مرتبہ جرم کرتا ہے، اللہ پہلے ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، کبھی سدھر جائے، جسے فرعون کو دیتا رہا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں لیکن دیکھتا ہوں اب یہ سدھرنے والا نہیں ہے، تب میں رسی کھینچ لیتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ فرعون کے ساتھ اللہ نے ایسا کیا، طرح طرح کے عذاب بھیجا، اور وہ چونٹی کا ہے، وہ جو کا ہے، اور خون کا ہے، اور قحط سالی کا ہے، یہ سارے عذاب اللہ نے کئی نشانیاں دکھائے اور عذاب بھیجا، لیکن وہ مانتا نہیں تھا، فوری طور پر کہتا تھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم مانتے ہیں، لیکن بعد میں جو ہے وہ پھر ویسے کر لیتا تھا۔ آخر میں دیکھا اللہ نے اب ایسا نہیں ہے، اب یہ سدھرنے والا نہیں ہے، تو اللہ نے اپنی رسی مضبوط کر لی اور کھینچ لی۔ وہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا کے الفاظ ہیں کہ حضرت صفوان ابن محرز کہتے ہیں ان رجلا سأل ابن عمر، ایک شخص نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی النجوى، آپ نے ابن عمر سے کہا آپ نے کیسے سنا، کس طرح سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی سرگوشی کے سلسلے میں، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے جو سرگوشی فرمائے گا، چپکے بات کرنے کو سرگوشی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے فرمائے گا، بات کیسے کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا یدن احدکم من ربی، تم میں سے کوئی آدمی اپنے رب کے قریب ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب کر لے گا، اور قریب کرنے کے بعد حتی یضع کنفہ علیہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی چادر ڈال دے گا۔ اب چادر کیسی ہے؟ یعنی پردہ، مراد ہے پردہ اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ پھر اس کے بعد فیقول، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا علمت کذا و کذا مرتین، کہ تم نے اس طرح کام کیا تھا۔ اللہ 2 مرتبہ اس سے کہے گا ایسا کیا ہے، تو وہ کہے گا نعم، ہاں اللہ ہم نے ایسا کیا تھا۔ وَيَقُولُ عَلِمْتَ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ نعم، تو وہ کہے گا کہ ہاں اللہ ہم نے ایسا کیا ہے۔ فَيُقَرِّرُهُ، وہ بندہ اس کا اقرار کرے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ، پھر اللہ کہے گا انی سترت علیک فی الدنیا، میں نے تیرے اوپر دنیا میں پردہ ڈالا تھا، وَأَنَا أَغْفِرُ لَهَا لَكَ، اور میں آج تجھے معاف کرتا ہوں۔ الیوم، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، آج بھی میں تجھے پردہ میں بلا کر رکھا ہوں اور میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، جا تو بخشا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پردہ اور اللہ کی سرگوشی۔ میں نے اس دن بتائی تھی یہ بات، جو علماء غلط سلط کر کے چلے گئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پردے میں بلا کر جو پوچھے گا، جو سوال کرے گا، وہ کہیں گے ہاں، تو اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ یہ تو بخاری میں اور معجم طبرانی میں
لیکن اس سے کوئی آدمی دھوکہ نہیں کھا لے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہو جائے، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کرے، کسی کے ساتھ کرے، ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں، ورنہ تو جہنم بھی تو جانا ہے نا۔ اسی لیے آدمی کو دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں جہاں امید والی روایات ہیں تو وہاں انسان کو امید رکھنا چاہیے، اور جہاں جہاں اس طرح کی روایات ہیں جن پر وعیدیں آئی ہیں اور سخت وعید وارد ہوئی ہیں، وہاں انسان کو ڈرنا چاہیے۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ انسان امید بھی اللہ سے اچھی رکھے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے، انشاءاللہ بیڑا پار جائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر میدان محشر میں کہ اگر یہ اعلان ہو کہ صرف ایک ہی جنتی ہے تو میں گمان کروں گا کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور اگر یہ اعلان ہو کہ صرف ایک ہی جہنمی ہے باقی سب جنتی ہے تو مجھے ڈر ہوگا کہیں میں جہنمی نہ ہو جاؤں۔ یہ اسی کا نام ہے۔